دنیا میں مسلمانوں کو ظلمت کی سیاہ شب نے ڈھانپ رکھا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ انہیں مٹانے کے لیے نت نئے حربے آزمائے جا رہے ہیں۔ اس وقت غزہ سے لے کر مقبوضہ کشمیر و بھارت تک ہنود و یہود کی بربریت اور درندگی کا سلسلہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ ایک طرف RSS پرچاک گجرات کے کسائی نریندر مودی کی سرپرستی میں مقبوضہ کشمیر سمیت بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کی نسل کشی جاری ہے، تو دوسری جانب مغربی عشیرباد سے غزہ میں رقص ابلیس جاری ہے۔ صہیونی وحشیانہ مظالم کے نتیجے میں 15,000 سے زائد فلسطینی مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جن میں 6,000 سے زائد بچے شامل ہیں۔ افسوس، ملت اسلامیہ کی بے حسی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ ہم اس دین کے نام لیوا ہیں جس کا ماننے والا محمد بن قاسم چند مسلمان عورتوں کی پکار سن کر حجاز سے دیبل پہنچ گیا تھا۔ ہمارے اسلاف میں مسلم سپہ سالار طارق بن زیاد نے ایک عیسائی خاتون کو انصاف دلانے کے لیے اندلس یعنی اسپین کے ساحل پر تاریخی جنگ لڑی تھی، مگر آج حالات یہ ہیں کہ بقول علامہ اقبال، ہو گیا ماند آب و ارزاں مسلمان کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ بھارت میں مسلمانوں کی آبادی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 13.4% سے زائد، جو دنیا کی سب سے بڑی مسلم اقلیتی آبادی اور تیسری سب سے بڑی مسلم آبادی ہے۔ مگر بھارت بطور ریاست اس وقت نریندر مودی کی فاشسٹ نظریات پر عمل درآمد میں مصروف ہے اور مسلمان اس کی خصوصی نشانے پر ہیں۔ BJP مسلم شناخت و تشخص کے خاتمے کے لیے سنگھ پریوار کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ گاؤ رکشا، لو جہاد، متنازع شہریت قانون، قرآن پاک کی تعلیم کی بندش اور مسلم کچھ فسادات میں ہزاروں مسلمانوں کو خون میں نہلایا جا رہا ہے۔ دنیا کی آنکھوں میں امن پسندی، سیکولرزم اور جمہوریت کی دھول جھونک کر مسلم قتل عام کو مابے لچنگ میں چھپایا جا رہا ہے۔ یہ مسلم ہولوکاسٹ اور جینوسائیڈ نہیں تو اور کیا ہے۔ 2025 میں RSS کے 100 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل اسے بھارت کو ہندو راشٹر بنانے کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے اور یہ اپنے ناپاک اور خطرناک عزائم کی تکمیل کی راہ پر تیزی سے گامزن ہے۔ راشٹریہ سیوک سنگھ کی بانی گوالکر کا کہنا تھا، ہم یہ پکا عہد کرتے ہیں کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اس دھبے یعنی مسلمان کو مکمل مٹا نہ دیں۔ اس طرح تاریخ کے صفحات پلٹیں تو ہمیں شیواجی نامی ایک کردار نظر آتا ہے۔ یہ مرہٹا راج کا ایک حکمران تھا۔ آج کل جس کا یوم پیدائش نام نہاد سیکولر بھارت میں دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ اس کا کہنا تھا، میری تلوار مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہے، میری بادلوں جیسی گرجنے والی فوجیں مسلمانوں پر تلواروں کا می برسائیں گی کہ دکن کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سارے مسلمان اس سیلاب کے خون میں بہہ جائیں گے اور ایک مسلمان کا نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ 1947 سے لے کر آج تک بھارت میں ہونے والے مسلم کچھ فسادات اس انتہا پسند سوچ کا واضح ثبوت۔ نریندر مودی کے بھگتوں نے جے شری رام کے نعرے لگا کر اب مسلمانوں کو قتل کرنے کا نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ معروف عالمی تنظیم جینوسائیڈ واچ کے سربراہ ڈاکٹر گریگوری اسٹینن نے متعدد بار انتباہ کیا ہے کہ بھارت میں حقیقتاً مسلمانوں کی نسل کشی جاری۔ بھارت نسل کشی کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کا مکمل صفایا صرف ایک قدم کی دوری پر ہے۔ ڈاکٹر گریگوری اسٹینن کے مطابق کشمیر اور آسام میں مسلمانوں پر ظلم و ستم اور ان کا منظم قتل عام اس کا پہلا مرحلہ تھا۔ بابری مسجد کی شہادت اور اس کی جگہ رام مندر کی تعمیر بھی اسی مذموم سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ نسل کشی کے ماہر گریگوری اسٹینن نے روانڈا میں کئی سال پہلے ہی نسل کشی کی پیشگوئی کر دی تھی، جبکہ یہ 1994 میں وقوع پذیر ہوئی۔ پروفیسر گریگوری کی اس تحقیق کی روشنی میں ہمیں ان 10 مراحل کا جائزہ لینا چاہیے جو نسل کشی سے متعلق ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ شہریوں کی درجہ بندی ہے۔ دوسرا مرحلہ علامت گیری۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ قوم جس کی نسل کشی متوقع ہے پہلے اس کی علامتیں مٹائی جاتی ہیں۔ نسل کشی کی راہ میں تیسرا مرحلہ عصبیت یا امتیازی سلوک ہے۔ یہ امتیازی سلوک ہر میدان میں نمایاں ہوتا ہے۔ چوتھا پڑاؤ غیر انسانی سلوک ہے۔ اس میں متعلقہ قوم کے افراد کے
ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ نسل کشی کی 5ویں منزل ایک مخالف تنظیم کا قیام۔ تنظیم کے بغیر کسی مخالف کو نہیں کچلا جا سکتا۔ 6واں مرحلہ پولرائزیشن ہے۔ جب تنظیم اپنے گروپ کی دشمن قوم کے لیے یکجا کرتی ہے تو واضح طور پر 2 دھڑے بن جاتے ہیں۔ 7واں قدم نسل کشی کی تیاری۔ اس میں اپنے افراد کو ہتھیار بنانے سے لے کر انہیں چلانے تک کی تربیت دی جاتی ہے۔ 8واں مرحلہ مخالف قوم کو ہراساں کرنا اور ایذا پہنچانا ہے۔ 9واں مرحلہ تباہی۔ اس مرحلے میں مخالف قوم کو تباہ و برباد کرنے کے سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ قوانین بنا کر ان کی ترقی کی راستے روکے جاتے ہیں۔ عوام میں اس قوم سے متعلق نفرت پیدا کر کے اپنی قوم کو اکسایا جاتا ہے۔ مخالف قوم کو ہر ممکن جانی و مالی نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ آخری اور 10واں مرحلہ انکار۔ اس میں نسل کشی کرنے والا گروہ اپنے جرم کو جرم تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے، یعنی وہ اپنے اقدام کے لیے جواز تراشتا ہے اور اس کو جرم نہیں مانتا۔ وہ قتل عام کو ضروری قرار دیتا ہے۔ اگر بھارت میں مسلمانوں کی حالت زار کا جائزہ لے کر ان مراحل کا تجزیہ کیا جائے تو اس میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا کہ بھارت میں مسلم نسل کشی اب آخری پڑاؤ پر ہے۔ RSS کے سربراہی اور نریندر مودی کی سرپرستی میں بھارت میں انتہا پسندوں نے مسلم نسل کشی کی پوری تیاری کر رکھی ہے۔ RSS کے تحت جہاں ایک طرف ذہنی طور پر عوام بالخصوص ہندو نوجوانوں کو مسلمانوں کا دشمن بنایا جا رہا ہے، وہیں انہیں ہتھیار بنانے اور چلانے کی ٹریننگ دے کر عملی طور پر بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ رام اور ہنومان کے نام پر نکالے جانے والے جلوسوں میں ہتھیاروں کی نمائش اور نفرت انگیز نعرے بازی نے مسلمانوں کو ہراساں اور خوف زدہ کرنے کا مرحلہ پار کر لیا ہے۔ وندے ماترم، سوریہ نمسکار، یوگا، گائے کی تقدس اور 3 طلاق کے ایشوز کے ذریعے مسلمانوں کی شناخت مٹائی جا رہی ہے۔ مسلم پرسنل لا میں بھارتی ریاست کی مداخلت جیسے بے شمار ایشوز مسلم دشمنی کا ثبوت۔ انتہا پسند تنظیموں بجرنگ دل، وشوا ہندو پریشد، شیو سینا، ہندو محاسبہ اور رام ترن منڈل وغیرہ کی بنیاد ہی مسلم دشمنی پر رکھی گئی ہے۔ مساجد پر حملے، مسلم پرسنل لا میں ترمیم اور انتہا پسند فرقہ پرستوں کی تعلیمات کا اہم حصہ ہے۔ بھارت کے ایک مسلم دانشور کا کہنا ہے کہ ایک طرف سے خاموشی کے ساتھ مسلمانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ یہاں سے کوچ کر جائیں۔ اس کے باوجود کہ مسلمان بھارت کی آبادی کا لگ بھگ 15% ہیں، نریندر مودی کی کابینہ میں ایک بھی مسلم وزیر نہیں ہے۔ گزشتہ 9 برس سے پورے بھارت میں ہندوتوا کا ڈنکا بج رہا ہے اور عالمی ماہرین مسلمانوں کی نسل کشی کے خطرے سے خبردار کر رہے ہیں۔ عالم اسلام اپنی ذمہ داریوں سے غافل کیوں؟ کیا مسلم امہ کا فرض نہیں کہ وہ اسرائیل اور بھارت کے مسلمانوں پہ جاری مظالم کو روکنے کے لیے ان پر معاشی، سیاسی اور سفارتی دباؤ ڈالے؟